بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سلامت رہیں. قاری محمد جمیل قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس خوبصورت سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج سمجھ نہیں پا رہا ناظرین آغاز کہاں سے کروں. مجھے اندازہ ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی حساس ترین بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس بات کو سنیں گے تو آپ بھی ایک لمحے رکیں گے ہمارے ساتھ، اور رکنا بھی چاہیے ناظرین. کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اپنی بے بسی پر افسوس ہو رہا ہے، احساس و ندامت ناظرین اس حد تک کہ شرمندگی کے مارے سر جھکا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ایک بار پھر لہو لہان ہے. مسجد اقصیٰ ایک بار پھر ناظرین دھواں مسجد اقصیٰ کے اندر اس وقت بلند ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے اندر ہینڈ گرینیڈ برسائے جا رہے ہیں. ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے اندر آنسو گیس برسائے جا رہے ہیں. ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کے اندر ناظرین گولیاں برسائی جا رہی ہیں. سینکڑوں مسلمان زخمی ہوئے، سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئیں. مسجد اقصیٰ کی مقدس ترین سرزمین کی حرمت کو ناظرین ایک بار پھر پامال کیا گیا. جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یعنی جو مسلمانوں کا دل اور جاں ہونا چاہیے ناظرین، اس کو بوٹوں تلے رون دیا گیا. اس زمین کو، اس مقدس مسجد کو ناظرین بوٹوں تلے رون دیا گیا، جہاں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء کی امامت میں باجماعت نماز ادا فرمائی تھی. یہ وہی مقدس سرزمین ہے اور مقدس مسجد اقصیٰ ناظرین، جس نے بیک وقت کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے قدمین شریفین اور بالخصوص امام الانبیاء کے مبارک قدموں کو بوسے دیے تھے. یہ وہی مسجد ہے جس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھے، اس کی تابناکیاں دیکھی تھیں. یہ وہی مسجد ناظرین جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور گنبد صخرہ بھی اسی مسجد میں. ناظرین کرام، یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے. یہ اعزاز صرف اور صرف اسی جگہ کو حاصل ہے، اسی مقدس سرزمین کو حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. کہ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر نماز ادا فرمائی. مسجد اقصیٰ ناظرین اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے. ایک بار پھر اس کی فضا دھواں دھواں ہے، ایک بار پھر اس کی زمین مکمل طور پہ لہو لہان ہے. دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کی غیرت، ان کی حمیت کے منہ پر ناظرین ایک بار پھر تماچے مارے گئے. ایک بار پھر دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے منہ پر کالک ملی گئی. ایک بار پھر دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کو ان کی اوقات یاد دلائی گئی جو مصلحت اور معیشت کا چولا پہن کر بیانات اور مذمت سے باہر نکلنے کو کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں. سلام ہے ان ماؤں کو، ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو جو ہاتھوں میں آزادی کا پرچم لیے ڈٹی ہوئی ہیں. سلام ہے ان بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو جو نہتے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. سلام ہے ان جذبوں کو جن میں اب بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رمق موجود ہے، جو 57 اسلامی ممالک کے 2.25 ارب مسلمانوں کو بار بار پکار رہے ہیں، بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کی غیرت کو دعوت دے رہے ہیں کہ کاش ان کی غیرت جاگ جائے. لیکن ناظرین ان کی غیرت جاگنے کو تیار نہیں ہے، مگر ہم بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم نے مکمل طور پہ مصلحت کے چولے پہن لیے. ناظرین کرام، بیت المقدس بنیادی طور پہ فلسطین کا وہ شہر ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، چونکہ آج جو لبرلز ہیں نا وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیوں ہمیں فکر ہے بیت المقدس کی، کیوں ہمیں فکر ہے فلسطین کی، کیوں ہم بار بار بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں. تو سن لیجئے، یہ بیت المقدس ہماری لائف لائن ہے، یہ بیت المقدس ہماری زندگی ہے، یہ بیت المقدس ہماری حیات کا مسئلہ ہے.
یہ بنیادی طور پہ وہ شہر ہے جو یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس ترین ہے، اور جس کی سیاسی اہمیت اتنی ہے کہ یہ جگہ دنیا کی سیاست کا مرکز ہے۔ جو سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ آج بھی اس وقت بھی یہودی دیوار گریا کے باہر کھڑے ہو کر اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں، اسے پکار رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس وقت وہ آئے گا یہ ان کا یقین ہے کہ اس کے بعد ان کی ڈومیننسی پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگی۔ جتنے بھی انبیاء کرام ناظرین اس دنیا میں تشریف لائے ان میں سے بیشتر کی پیدائش اور تبلیغ کا مرکز، ان کا مسکن، ان کا مدفن زیادہ تر بیت المقدس رہا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بہت سے انبیاء کرام ناظرین آئے، اس سرزمین سے ہی تبلیغ کا کام انہوں نے آغاز کیا۔ یہ وہی مقدس ترین سرزمین ہے جہاں مسجد حرام کے بعد قرہ ارض کی دوسری بڑی مسجد ناظرین یعنی مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے مقدس کا ٹائٹل دیا۔ یہی وہ سرزمین ہے ناظرین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی سرزمین فرمایا۔ شام ناظرین جو زمانہ قدیم میں لوگ جانتے ہیں اس بات کو جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہے، زمانہ قدیم میں لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا جہاں آج بھی یہودی قابض ہیں۔ اسی زمین پر ملحمۃ الکبریٰ یعنی آخری جنگ ہونی ہے جسے آرمگڈون کہا جاتا ہے، ہرمجدون کہا جاتا ہے ناظرین، وہ اسی سرزمین پہ ہونی ہے، اسی زمین پہ حشر بپا ہونا ہے۔ لہٰذا دنیا کی پوری سیاست اسی خطے کے گرد ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جن کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم بار بار ادھر کی بات کیوں کرتے ہیں، سارا مسئلہ ادھر کا ہے ناظرین۔ یعنی اگر دنیا کے بدلتے حالات کو سمجھنا ہے، اس کی نبض کو پرکھنا ہے تو اس خطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ظلم کی، جبر کی، قربانیوں کی ایک صدی پر مبنی داستان تو ہے ناظرین، لیکن یہ 1450 برس پہلے کا معاملہ ہے۔ یعنی یہ وہ ازلی دشمنی ہے، یہ وہ ازلی داستان ہے ناظرین جو یہودی مدینہ پاک سے نکالے گئے تھے۔ یہ اس وقت تصور لے کے نکلے تھے، ایک نظریہ لے کے نکلے تھے، ایک عہد لے کے نکلے تھے کہ ہم دوبارہ اس سرزمین پہ آئیں گے تو اپنی پرومس لینڈ میں معاذ اللہ وہ مدینہ پاک کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دشمنی کی تکمیل کے لیے ناظرین وہ وقت آیا جب جنگ عظیم اول جاری تھی، مسلمانوں کو تقسیم کرنے، خلافت عثمانیوں کو زمین بوس کرنے، دنیا بھر کے یہودیوں کو ان کی پرومس لینڈ کی طرف جمع کرنے اور گریٹر اسرائیل کے خواب کی بنیاد رکھنے کے لیے زائنسٹ ایجنڈا تیار کیا جا چکا تھا۔ پہلے 16 مئی 1916 کو ایک خفیہ معاہدہ یعنی سائکس پیکو کے تحت ناظرین حکومت برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشرق وسطیٰ میں زیر اثر سرحدوں کی بندر بانٹ کی گئی۔ یہ سمجھیے یہ پلان کیا تھا بنیادی طور پہ۔ 2 نومبر 1917 کو جیمز بیلفور یعنی اعلان بیلفور کیا گیا ناظرین، جس کے مطابق سرزمین فلسطین پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنائی جائے۔ یہ تصور پیش کیا گیا یہودیوں کا الگ وطن ہو۔ ارض بیت المقدس پر 6% یہودیوں کو قومی گھر کے نام پر، 94% فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی سامراجی منصوبہ بندی کے تحت 1920 کی دہائی سے لے کر ناظرین 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آئے تمام جتنے بھی یہودی تھے ان کو تیزی کے ساتھ یہاں پر آباد کیا گیا۔ پھر جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ کے نام پر بڑی تعداد میں یہودیوں سے باقاعدہ ہجرتیں کروائی گئیں، اس کو پلان کروایا گیا۔ فلسطینیوں سے ان کا وطن مکمل طور پر چھیننے کی کوشش کی گئی۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نامی غاصب صہیونی ریاست جسے ناجائز ریاست کہا جاتا ہے ناظرین وہ قائم کی گئی۔ ان کے یعنی جو گھر تھے ناظرین فلسطینیوں کے ان کو بے گھر کیا گیا، ان کے مال و متاع پر قبضہ کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی مذہبی آزادیوں کو سلب کیا گیا۔ مسلمانوں کے قبلہ اول سے مسلمانوں کو محروم کیا گیا، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور آج تک بیت المقدس کی زمین پر فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے ناظرین۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈیل آف سینچری کا اعلان بھی اسی ایک تسلسل تھا۔ قربان جائیں میرے آپ کے قائد پر اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عربوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیٹیگوریکل جملے فرمائے تھے کہ اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جائیں اور خبردار ایک یہودی کو بھی فلسطین میں داخل نہ ہونے دیں۔ یہ امت کے قلب پر خنجر گھسایا گیا ہے۔ آج آپ اسرائیل کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، فراست پر قربان جائیے قائد اعظم کی کہ اسرائیل کا نقشہ اس وقت تک گوگل پہ نہیں تھا صاحب۔ آج آپ اس کا گوگل پہ نقشہ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خنجر کی طرح ہے صاحب۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرما دیا تھا یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا۔ 1933 سے لے کے 1947 تک 18 قراردادیں پیش ہوئی ہیں۔ میں ایک جملہ آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے ان حکمرانوں سے
جن کے گھٹنوں میں تھوڑا دم آنا چاہیے. مزار قائد پر جانے سے حلف اٹھانے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. مسئلہ حل اس وقت ہوگا جب مزار قائد پہ جانے کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عہد کیا جائے کہ جو آپ کے نظریہ تھا اس کی پیروی ہم کریں گے. مزہ تو اس وقت ہے کہ اس حاضری کے بعد اسٹیٹمنٹ آتا کہ میرے قائد فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے تھے, ہم پاکستانی کی حیثیت سے فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تب تو لطف آتا کہ ہم نے مزار قائد پہ جا کر قائد کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حاضری کا حق ادا کیا ہے, ورنہ باتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں. آج کی گفتگو ناظرین بڑی کمال ہونے والی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا, کیونکہ یہ بڑی دل سوز گفتگو ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ بہت کچھ آج آپ کو پتہ چلے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج آپ کا تصور صرف اس خطے تک ہونا چاہیے تاکہ کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس خطے میں بنیادی طور پہ ہو کیا رہا ہے. پہلی شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, ممتاز عالم دین ہے, میرے دل کے بہت قریب ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, کالم نگار ہیں, کمال استاد ہیں, علمی اور روحانی شخصیت ہیں, محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب ممتاز ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. میرے دوست ممتاز ثنا خان, آپ کے ہمارے ہم سب بہت ہر دل عزیز الحاج شہباز قمر فریدی صاحب تشریف فرمائیں. اور آخر میں کچن میں موجود ہیں محترمہ عائشہ خالد صاحبہ. جی عائشہ صاحبہ, آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں, اور تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام. کیا بنانے جا رہی ہیں؟ جی سر, آج ہم 3 ڈشز اگین کریں گے. سب سے پہلے میں بنا رہی ہوں چکن کیسیڈیا. یہ ایک میکسیکن اسٹف جو ہے وہ بریڈ کے ساتھ ہم بنائیں گے, جیسے اسٹف پراٹھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے جو ہے چکن بریسٹ 1 لیا, تو اس میں 2 کیپسیکم ہے, ہم اس میں 2 انین یوز کریں گے, اور میں نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے مسٹرڈ, ہرب, سالٹ, پیپر, گارلک اور تھوڑے سے چلی فلیکس کے ساتھ. اس کو ہم کوک کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں جولین کیپسیکم اور جو انین ہے اس کو اچھے سے سوتے کریں گے. پھر ٹورٹیا بریڈ کے اوپر اس کو پھیلائیں گے, اور چیز اس کے اندر اسٹف کر کے اس کو ہاف مون فولڈ کریں گے, اور اس کو اچھے سے توے پہ دونوں طرف سے کرسپی سیک لیں گے, اور اس کو ہم سرو کریں گے سالسا سوس کے ساتھ. اور سر جو ہماری سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے رشین سیلڈ. رشین سیلڈ کے لیے 1 کپ بوائل آلو, 1 کپ بوائل مٹر اور 1 کپ بوائل گاجر لی میں نے. اس میں 1 کپ جو ہے وہ کٹا ہوا ڈالوں گی سیب, اور اس کے ساتھ کاکٹیل فروٹس اور پائنیپل کا یوز ہوگا. اور اس کی ڈریسنگ میں یوز کروں گی 1/2 کپ کریم ہے, 1 کپ مائنیز ہے, اس میں تھوڑا سا سالٹ, پیپر, لیمن جوس اور 1 ٹیبل اسپون شوگر کے ساتھ اس کی ڈریسنگ بنائیں گے. اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور چل کر کے اس کو سرو کریں گے. اور جو آج ہمارا ڈرنک ہے اس میں ہمارا ہے پینا کولاڈا. پینا کولاڈا کے لیے میں نے جو ہے اس میں 1 کپ لینا ہے پائنیپل کے کیوبس ہیں, اس میں 2 گلاس لوں گی پائنیپل جوس کے. اس کے اندر 2 ٹی اسپون ڈالوں گی کوکونٹ ملک پاؤڈر کا, اور اس کے ساتھ میں ڈالوں گی اس میں برف, اور اس کو بالکل افطار سے تھوڑی دیر پہلے اچھے سے بلینڈ کریں گے اور سرو کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں, گفتگو کا آغاز کریں گے. آج آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, بلکہ میں کوشش ہی کروں گا میں کہ دروازے بھی اس محفل کے آپ کے لیے کھولوں, تاکہ آپ اپنی جو کیفیات ہیں اور آپ کی جو جذبات ہیں اس کا بھی آپ اظہار ساتھ ساتھ کر سکیں. جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں, اور آج بیت المقدس پہ بات ہوگی, مسجد اقصیٰ پہ بات ہوگی, اپنے دل سے بات ہوگی انشاءاللہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, اور آج مسجد اقصیٰ اور یہودی مظالم پہ بات ہو رہی ہے ناظرین. اور میرا خیال ہے کہ اب تو ہمیں کھل کے بات کر لینی چاہیے صاحب. کب تک ہم مصلحت کا اور کب تک ہم اس بات کا شکار رہیں گے کہ ہمارے باسز ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. سارے باسز ناظرین, بات یہ ہے کہ ہیچ ہیں, اصل تو باس وہ ہے, ہمیں اس کو راضی کرنا ہے. وہ ساتھ ہو جائے تو دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی آپ فتح مند ہوتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. ذرا مفتی صاحب بتائیے, یہ جو اس وقت دکھ بھری داستانیں سننے کو مل رہی ہیں مسجد اقصیٰ سے, کہ وہاں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ زخمی بھی ہو رہے ہیں, یعنی جو زمین قدم
چومتی تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس زمین پہ مستقل شیلنگ ہو رہی ہے، مستقل بلٹس برسائے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، جو واقعہ ابھی حال ہی میں مسجد اقصیٰ میں بپا ہوا، شدید دکھ اور تکلیف ہے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف امت کی بے حسی پر ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ صرف آج ہی کا واقعہ نہیں ہے، کوئی ماہ ایسا نہیں گزرا جب مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلیوں کی جانب سے قیامت نہ ٹوٹی ہو۔ اللہ، وہاں کے نوجوانوں کو چھرے نما گولیاں مار کر اندھا کیا جاتا ہے، ان کو بلٹس مار کر شہید کیا جاتا ہے، وہ اپنی ہی سرزمین پر مہاجرانہ صورت میں کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ، اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا؟ صحیح بات۔ افسوس ہے ہیومن رائٹس کا نام لینے والے جب فلسطین کی بات آتی ہے تو ساروں کی آنکھوں پر پٹیاں بن بن جائے، بالکل ایسے، کسی اس کو کوئی کچھ نظر نہیں آتا، دوہری پالیسی۔ لیکن ان سے تو ہمیں خیر کی توقع نہ تھی نہ اب ہے۔ ہمیں تو افسوس اور دکھ ہے اور ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے امت کی بے حسی پر۔ بالکل صحیح۔ سربراہان مملکت جو اپنی اپنی ملکی مفادات، مالی مفادات کی وجہ سے چپ ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور کیا منہ دکھائیں گے؟ اور دنیا میں وہ یہ بھول گئے ہیں کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف فلسطین نہیں ہے، بلکہ یہ ٹارگٹ ان کا مدینہ منورہ تک ہے، جسے وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں۔ کیا امت مسلمہ اب بھی نہیں جاگے گی؟ یہ وہ پاک سرزمین ہے جس کو قرآن مجید نے ارض مقدسہ کہا، جسے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا قبلہ اول ٹھہرایا۔ بے شک، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بے شک، 1,24,000 صحابہ انبیاء کرام کی امامت فرمائی، یہیں سے آسمانوں کو تشریف لے گئے اور معراج شریف کا معجزہ ظاہر ہوا۔ ایسا ہی۔ اس سرزمین کی ایک تاریخی حیثیت ہے کہ یہاں پر مسلمانوں جب سے تشریف لائے، مسلمانوں کے حسن اخلاق، حسن انتظام اور حسن کردار کی وجہ سے یہاں کی ساری آبادی مسلمان ہو گئی۔ بالکل۔ اور جہاں جو لوگ رہائشی ہوں انہی کا حق حکومت ہوتا ہے۔ بالکل ایسا، بالکل جب یہاں پر اکثریت روز اول سے آج تک مسلمانوں کی ہے تو حق حکومت بھی مسلمانوں کو حاصل ہے۔ ایسا ہی۔ کسی ظالم کو ان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کا نہ تو اختیار تھا نہ ہے، اور جس نے کیا ہے اس کو گردن سے پکڑ کر دبوچنے والا آج دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سر وہ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ہوا نا جو کچھ بھی ہوا۔ جی ہاں بالکل پلاننگ کے تحت ہوا، لیکن اس کے مقابل امت مسلمہ کی کیا پلاننگ تھی، یہ ہمیں سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو، فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ صرف مسئلہ مسلمانان بیت المقدس نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ایگزیکٹلی ایسے۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ایک خطے کے لوگ اپنے اندرونی اور داخلی مسائل میں مبتلا ہیں، یہ پوری میرا آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، اور ہم سب کی یہ دینی، شرعی، اخلاقی، آئینی ہر اعتبار سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اور بیت المقدس کے حق میں آواز اٹھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو موجودہ صورتحال بنی ہے یہ بڑی دلسوز ہے، اور رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، جمعے کی نماز، یعنی یہی صورتحال، اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی چرچ کے اوپر ایک پٹاخہ بھی پھٹ جاتا یا کسی سینیگاگ پہ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے کوئی اگر ذرا سے شاؤٹلی لاؤڈلی اگر چلا بھی دیتا تھریٹ کے انداز میں، تو پوری دنیا میں خبر بنی ہوئی ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا ایک تسلسل ہے، یہ آنسوؤں کی اور زخموں کی اور ناسور کی ایک کہانی ہے۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری نہ را۔
اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینوں کے داغ تازہ رہیں تو کبھی کبھی اس پرانی کہانی کو یاد کر لیا اب کرو۔ اب تو ہماری صورتحال یہ ہو گئی کہ ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ میرے لیے میرے مسائل اہم ہیں، میرے گروہی مسائل اہم ہیں، میرے مالی معاملات اہم ہیں۔ ظلم کی ایک فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہوتا ہے اور ظلم کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہضم ہو جائے گا۔ جی، ظالمانہ کارروائیاں اور بے حرمتی اور توہین کی کارروائیاں اس تسلسل سے ہو رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ انفارچونیٹلی اس سلسلے میں لا تعلق سے ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی فلسطین کا تجربہ کیا ہمارے جنوبی ایشیا کے خطے میں کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ بالکل ہے، جہاں نسل کشی ہو رہی ہے، بالکل کشمیر میں، جہاں جی ہاں مالکانہ حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ اگر اتنا ہی سرسری اور اتنا ہی آسان ہوتا تو یہودی قوم جس نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، وہ ترقی یافتہ ترین ممالک سے اپنی قومیتیں، نیشنلٹیز چھوڑ کے اور ساری سہولتیں چھوڑ کے ایک بنجر اور ریگستان میں کیوں آ جاتے؟ سر اس میں یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا، بریکنگ نیوز ہے جی، وہاں سے لوٹ کے انشاءاللہ یہ بڑی اہم ترین بات اس وقت ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اور یہ ساری بات آپ کو سمجھانا خاص طور پہ نوجوانوں کو ضروری ہے کہ صاحب یہ اس بنجر زمین پہ ایکچولی بسنے کی وجہ کیا ہے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین ملک کے ممتاز دانشور، میں اگر انہیں امت مسلمہ کا سرمایہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ہمارے بزرگ ہیں جناب اولیاء مقبول جان صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اولیاء صاحب، اور آپ سے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز بھی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ کی بات منقطع ہوئی تھی وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ ایک مقصد کے تحت بنجر زمین پہ آ کے بیٹھے۔ جی ہاں بالکل، وہ مقصد اب روز بروز کھلتا چلا جا رہا ہے، اور اب تو ظاہر ہے ان کا میپ اور سارا ایجنڈا ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں تو احساس ضیاء نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ اقبال جن کی وفات کو بھی ایک طویل عرصہ ہو گیا، وہ کہہ گئے تھے فرنگ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی ایک تو اقتصاد تھا، اس کے بعد سیاست آ گئی، اس کے بعد ثقافت آ گئی، اس کے بعد میڈیا آ گیا، بالکل ٹھیک، سارا کچھ تو ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بالکل ایسا، اور ہم ہیں کہ اپنی 2-2 ٹکے کی کرسیاں بچانے کے لیے ایسا ہی اور اس طرح کے دھندوں میں، یعنی جو ناچ تماشا اس وقت ہو رہا ہے جی پورے بالکل پاکستان میں، آپ یہ دیکھیں کسی کی توجہ ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر سوال ہی نہیں پیدا کیا ہو ہوتا، رہا ہے، اور کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ جی کس طرح کے ٹویٹس ہو رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے جناب مسجد اقصیٰ۔ امت مسلمہ میں بہرحال ایک سٹینڈ بڑا ہی طاقتور پہلے کچھ اکابر کا تھا، OIC کا جب آغاز ہوا اور اس کے بعد جب وہ اسلامی سربراہی کانفرنس تیسری جو ہوئی 70s میں، ان سب کو ہٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے، یعنی ایک پوری ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد سناٹا ہے، اس کے بعد صرف ایران ایک ایسا ملک ہے جو ہر سال یوم القدس مناتا ہے وسیع پیمانے پر، جی ایسا ہی، اور باقی تو ساری صورت ہمارے یہاں بھی میرا خیال ہے شاید ایک آدھ تنظیم کوئی جماعت اسلامی وغیرہ جو ہے وہ لے کے نکلتی ہے، باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جی کوئی نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے دھندے ہیں، سب کے اپنی سیاسی مطلب اٹیچمنٹ۔ آج سے 10-15 سال پہلے یہ عالم تھا جنید صاحب کہ ہمارے تمام بڑے شعراء انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں شعر کہے ہیں، بالکل ایسے، حتیٰ کہ فیض احمد فیض نے، ایسا ہی ہے، ادا جعفری نے، ایسے لوگوں نے، رسالوں کے نمبر نکلتے تھے، اخباروں کی خصوصی اشاعتیں ہوتی تھیں، بچپن سے ہم دیکھتے آئے۔ اب آہستہ آہستہ وہی جو ایک طریقہ واردات ہے کہ ایک چیز کو آپ اس طرح تسلسل سے جاری رکھیں کہ لوگ اس کے ساتھ آسانی محسوس کرنے لگیں، یہ ان کے لیے ایک معمول کی چیز بن جائے۔ دیکھیں نا یہ نوجوان کس حد تک ڈیٹیچ ہو گیا، خان صاحب ذرا یہ آپ بتائیے کہ اب صورتحال وہی ہے جو میں نے ابتدا میں ایک جملہ اپنے ابتدائیے میں کہا تھا کہ آج نوجوان سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں فضول میں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیا سب کا ٹھیکہ آپ نے لے کے رکھا ہوا ہے؟ یا پاکستانی ہر معاملے کے اندر بات کرے گا؟
کوئی ان کو سمجھائے کہ ہماری شاہراہ ہے، کوئی ان کو سمجھائے کہ آخری بیٹل یہاں پر ہونی ہے، کوئی ان کو سمجھائے کہ سارا کلائمیکس اسی زمین کے اوپر ہے. بتائیے ذرا کیا مماثلت محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یہ جو الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں نا، بالکل ایسے ہی آج سے 1000 سال پہلے بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. آج سے قریباً 1000 سال پرانی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. اگر ہم پہلی جو صلیبی جنگ ہے اس سے کوئی 25-30 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے جو جزیرہ فراتیہ تھا، جو عراق کا علاقہ تھا، جو اس کے علاوہ شام کا علاقہ تھا اور جو مصر کا علاقہ تھا، یہاں پر جتنے بھی معاملات چل رہے تھے اور مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے ہاتھ تو نبردہ آزما تھیں. جس طرح فاطمی اور سلجوکیوں کی آپس میں جنگ اور جھڑپیں رہتی تھی. پھر 1070 سے 1097 کے جو درمیانہ حصہ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سلجوکی 5 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ چکے تھے. پھر عباسیوں کی جو چھوٹی سی مملکت رہ گئی تھی اس پر رومیوں کے حملے ہوا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک نیا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ اس وقت جو مسلم امہ ہے، جو مسلم امہ کے معاملات ہیں، یہ اس طرح سے ختم ہونے کے قریب تر آ چکے ہیں کہ اب اگر یہودی نصرانی مل کے اکٹھا ایک وار کر دیں گے تو تا حیات اسلام کا نعوذ باللہ بالکل کلا کما کر دیا جائے گا. اب میں فوراً آج کے حالات پہ آتا ہوں. اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو آج بھی ایسے ہی حالات ہیں کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں، اپنی چھوٹی چھوٹی فرقہ واریت میں، اپنی جو جس کو ہم بلاک پالیٹکس کہتے ہیں اس میں آج انوالو ہو چکے ہیں. دوسری طرف ہمارے یہاں بھی بلکہ اس کا اپروپریٹ ورڈ تو میرا خیال ہے کیمپ پالیٹکس کا حصہ بن چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں کیا کیا جا رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، اور اسپیشلی چونکہ میرا یونیورسٹی سے تعلق ہے تو بڑے درجے پر امپورٹ کیا جا رہا ہے سیکولرزم کا کانسیپٹ. اور جو جملے آپ نے ادا کیے بالکل وہ جو ہرمٹ دا راہب تھا جو اس دور میں صلیبی جنگوں کے لیے پورے یورپ کو اکسا کر کے لایا ہوا تھا، اب اس جیسے بہت سے ہرمٹ ہمارے اس پاکستان میں سوری ٹو سے آپ کے میڈیا ہاؤسز میں اور یونیورسٹی داخل کر دیے گئے ہیں، بائی پلان داخل کر دیے گئے ہیں. وہ جو فل برائٹ اسکالرشپ کے نام پر باہر پڑھنے جاتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ٹاپکس آپ کے نہیں، یہ ایریاز آپ کا نہیں، آپ اپنی روٹی، مکان، کریئر، زندگی اور فیوچر کی طرف دیکھیں اور آپ ان معاملات میں نہ جائیں. میں ایک اور گزارش چھوٹی سی آپ سے کرنا چاہوں گا. اس سے سر ہوگا کیا؟ دیکھیں جب یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، بالکل نیچے کی طرف یوتھ کو لے کر کے آیا جاتا ہے کہ آپ کے اکنامک ایشوز ہیں، ٹائگر کیناٹ بی چوزر، آپ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، آپ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، آپ باغیرت نہیں ہو سکتے، آپ باغیرت قوم کی طرح پرفارم نہیں کر سکتے. ایکچولی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری کانپیں ٹانگتی ہیں. جی یہ وہ جگہ ہے. اور جب آپ سائیکولوجیکل وارفیئر میں ہار جائیں گے تو سر جو آپ کی لاکھوں کی فوج ہے اس میں بھی نوجوان بچے کام کرتے ہیں، اس میں بھی فوجی ہمارے جوان ہیں، آپ کی ایئر فورس میں بھی فوجی. تو انڈائریکٹلی فیوچر پروگرامنگ کی جاتی ہے، سائیکولوجیکلی ڈیل کیا جاتا ہے یونیورسٹی، کالج، باقی اداروں میں. اور جس طرح آج اس پلیٹ فارم میں ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، آپ بلیو کریں آج کے دور کے حساب سے ایک بہت بڑا یہ مارکا ہے 92 نیوز کا بھی، آپ کے پروگرام کا بھی، ہم یہاں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہے ہیں. بات یہ سب کو مر جانا ہے، سب نے کھپ جانا ہے، یہ ساری میڈیا، یہ شہرت، عزت، نام، مقام سب جو ہے نا ایک طرف ہو جانا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ مقصد ہم پورا کریں. اور یہ صاحب آپ فرمائیے، آپ کا تو یہ بیسک ٹاپک ہے اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جو گفتگو کرتے ہیں، پہلے بتائیے یہ جو اس وقت انہوں نے جارحانہ انداز پھر اپنایا، کیونکہ وہاں پر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اپنا عید فصح جو ہے وہ چل رہی ہے، وہاں پہ ایسٹر چل رہا ہے، وہاں پہ جو ہے اپنا رمضان، ظاہر ہے رمضان کا موقع اس وقت ہے. تو یہ تینوں ایونٹس ایک وقت میں ہیں ساتھ ساتھ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی ہے مسجد اقصیٰ کے اندر اور یہ مزید ایکسلریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو 80 چینلوں کے اس ہجوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ توفیق خالصتاً اللہ کی طرف سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ٹائم لائن بتائی تھی، ہم اس ٹائم لائن کے اندر کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا تھا عمران البیت المقدس خراب الیثرب، کہ جب بیت المقدس کی آبادی شروع ہوگی، جب بیت المقدس جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ بن جائے گا پوری دنیا کا، جب وہ ایک ریلیٹو صورتحال میں آ جائے گا تو مدینہ کی ویرانی جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا، جو کہ ہمیں نظر آیا، آپ کو کووڈ کے اندر بھی نظر آیا بعد میں، یہ مدینہ آہستہ آہستہ انریلیونٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر خراب الجسرب خروج الملحمہ،
اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہے جس کے لیے تیار ہو جاؤ جو کہ تم پہ مسلط ہونے والی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم پاکستان علیحدہ نہیں ہے. تمام ممالک جتنے بھی 1901 میں قائم کیے گئے تھے اس خلافت عثمانیہ کو توڑ کے 1924 کیا بعد 1901 میں باقاعدہ ہوا تھا, ان میں یہی ترغیبات دی گئی. لیکن کیا وہ اس طرح کی سوچ رکھنے کے باوجود آج بچ گئے؟ جو کچھ شام نے دیکھ لیا ہے, آپ میں حلب اور اس کے ادلب کے اندر ہو کے آیا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے. 60 لاکھ لوگ مہاجر ہو چکے ہیں, 10 لاکھ لوگ جو ہیں بچے یتیم ہو چکے ہیں, 7 لاکھ لوگ مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. کیا آپ نے عراق میں دیکھ لیا کہ وہی کیفیت جو یہ وہاں آرگومنٹ کیا کرتے تھے کہ یہ کیا صدام حسین نے یہ کیا ہوا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, چین سے زندہ نہیں رہتا. انہوں نے صدام کو بھی مارا اور اس کے بعد 16 لاکھ لوگوں کو شہید کیا اور بعد میں معافی مانگی. کیا بیروت اور لیبنان کے وہ عیسائی میرینٹ کرسچن یا باقی لوگ جو آپس میں لڑے تھے کیا وہ بچ گئے؟ کیا مصر کے اندر یہ صورتحال پیدا کی؟ ہمارا بھی حشر بالکل ویسا ہی ہونے والا ہے اگر ہم یہاں پر کھڑے نہ ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک سوال کروں. آپ دیکھیں یہ جو آخر زمان ہے, یہ تینوں جو ابراہیمی مذاہب ہیں سارے ان پہ بلیو کرتے ہیں. آپ بھی بلیو کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں, عیسائی بھی کرتے ہیں. میں آپ میں اور یہودیوں میں فرق بتاتا ہوں. آپ کو میں کہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں, بلوچستان میں ایک جگہ ہے نوکنڈی, وہاں 3 دن کے بعد پانی آتا ہے, ٹرین لے کے آتی ہے, وہاں سبزی نہیں ہے, وہاں جناب ریگستان ہے, وہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہے, مار دیں گے آپ کو. آپ کہیں گے میں اپنا کوئی کراچی میں کوئٹہ میں گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میرے پاس ایک 4 کنال کا گھر ہے, میرے پاس کاروبار ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ 1911 میں یہودی پیرس چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, بیروت واشنگٹن چھوڑ کے, سب کو چھوڑ کے, پہلے دن 60 یہودی پہنچے تھے. 60 یہودی. ریت کا ٹیلا تھا جس کو تل ابیب کہتے ہیں. تل ابیب کہتے ہیں وہ جگہ جس کے نیچے پانی تھا اور اس کے اوپر ریت ہو. 60 یہودی پہنچے تھے. ان میں روتھ شیلڈ تھا جو دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار تھا. اور انہوں نے 1 سال کے اندر وہ شہر آباد کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کیوں پہنچے تھے؟ وہ مجھ سے لڑنے آئے تھے. جو کہتے ہیں نا کہ ریلیونٹ نہیں ہے, وہ یہودی پوری دنیا چھوڑ کے مجھ سے لڑنے آیا ہے کہ اس کو بشارت دی گئی ہے کہ تمہارا مسایہ آئے گا اور مسلمانوں کو قتل کرے گا. لیکن میں جس سے لڑنے آیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم تو خاموش سے بیٹھے رہو, اس نے ایک دن ہمارے پر آ جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں فوجیں نہیں لڑا کرتی, قومیں لڑا کرتی ہیں. 6,70,000 فوج تھی عراق کی, 6,70,000 فوج. آپ دیکھیں 1 لاکھ کے قریب اس کے پاس اور بہت سارے گارڈ تھے, اسپیشل گارڈ. 1 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے. یہ اب افغانستان دیکھ لیں, 4 لاکھ فوج جو تھی امریکہ نے ٹرینڈ کی تھی, اور جو بائیڈن کہتا ہے دنیا کی بہترین ٹریننگ ہم نے ان کو دی, دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ ہم نے ان کو دیا, دنیا کی شاندار قسم کی لاجسٹکس سپورٹ ان کو دی. لیکن عوام مخالف تھے, عوام اور تھے, شکست کھا گئے. تو آپ یاد رکھیں پبلک کو جب تک آپ تیار نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. کہ میں چاروں طرف ٹی وی چینل ابھی دیکھ رہا تھا, کسی جگہ پر کوئی کس کی بحث کر رہا ہے, کوئی اس کی بحث کر رہا ہے, اور کس دنیا کے اندر الجھے ہوئے لوگ ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کیوں. اور ایک اور بات میں عرض کروں, سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں روز کہ اقوام متحدہ ہمارے پاس کرے گی, ہمارے عالمی ضمیر ہم جگا لیں گے, ہم یہ کریں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر علی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا للطاغوت. اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں ہم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں, ہم جو آپ پہ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے والا, لیکن اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جا کے کرتے ہیں. جناب کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم اقوام متحدہ سے کہتے ہیں, اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہیں, وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. یہ وہ شیطان ان کو داؤ میں رکھا ہوا ہے اور وہ مستقل ان کو گمراہی میں لے جاتا ہے. اور یہ سب ایک سوال ایک مختصر کامنٹ, مجھے وقفے پہ جانا ہے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے اس آیت سے ریلیونٹ ایک دم مجھے ایک بات ذہن میں آ گئی
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا ہے وہ اقتدار کے شکرانے کے طور پر عمرہ کرنے جائیں اور ناموس رسالت پہ کہ گیئر ویلڈر وہ جو ملعون ہے جسے میں ڈچ پارلیمنٹیرین نہیں بچ پارلیمنٹیرین کہتا ہوں، وہ بچ پارلیمنٹیرین ناموس رسالت پہ حرف اٹھائے اور ہمارے حکمران خاموش ہو جائے، تو ایسے عمرے کا ایسی حاضریوں کا پھر فائدہ کیا؟ مجھے یہ بتائیے۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میں سچی بات میں وہی کہہ رہا نا، ہم طاغوت کی طرف دیکھتے ہیں، طاغوت یہی کرے گا آپ کے ساتھ۔ اللہ یعنی اللہ نے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا طاغوت کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے مقابلے میں اپنی حاکمیت کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنگ شروع ہوگی 80 جھنڈے یورپ سے آئیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9,60,000 لوگ، اتنی بڑی انفینٹری کبھی نہیں آئی دنیا کے اندر، 9,60,000 اور گردنے آپ کی اڑانے کے لیے آئیں گے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں سے وہی بچے گا جو فتنوں کے بارے میں علم رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جگا دے، آپ یہ علم دے رہے ہیں۔ اور یہ صاحب ابھی آپ سے استفادہ کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مجھے ایک وقفہ لینا ہے، ہم لوٹیں گے، آپ سے بھی گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر معین نظامی صاحب دعوت شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی فاروق القادری صاحب ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ صاحب سے بھی بڑی گفتگو کرنی ہے، اور یہ تو گفتگو کھلے گی اور کھلنی چاہیے صاحب۔ کب تک ہم مصلحت پسند بنے رہیں گے اور کب تک ہم مصلحت کی چادر پہن کے سوتے رہیں گے اور یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ ہمارے دکھوں کا مداوع کریں گے؟ یہ ہمیں برباد کرنے آئے ہیں۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان میں حاضر خدمت، اور آج ظاہر آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی اور یہودی مظالم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی اوریہ صاحب بات فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ گفتگو ابتدا میں بھی ہماری رہی کہ یہ جو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا ناظرین ایک حصہ ہے باقاعدہ، کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے۔ میں ہمیشہ وہ کوٹ کرتا ہوں بات جو مجھے سچی بات ہے بڑی دل کو چھوتی ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب نے اپنی کتاب میں قدرت اللہ شہاب صاحب کو کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سنا، یہ جب وہ تل ابیب کے خفیہ دورے پہ تھے، ایک انٹیلیجنس کے دورے پہ تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک پروفیسر کے گھر پر جا کر رکا، اور اس کو میں نے اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کی، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اس سے انٹروڈیوس نہیں ہوا، تو میں اس کے گھر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کی وال کے اوپر مختلف شخصیات کی، مختلف لیڈرز کی بہت ساری تصاویر لگی ہوئی تھیں، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصویر تھی۔ تو میں نے ایک غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں مسلمان ہوں یا میرا پاکستان سے تعلق ہے، میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس یہودی پروفیسر کے ناظرین بڑے کیٹیگوریکل جملے تھے، یہ سننے والے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری ریلیونسی کتنی ہے آج۔ وہ پروفیسر کہتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے محمد علی، اس نے پاکستان جیسا ایک ملک بنایا ہے جو کہ اسلامی نظریات کی بنیاد پر بنا ہے۔ اب کرنا صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں اگر اسلام کامیاب ہو گیا تو دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، اور پاکستان میں اگر اسلام ناکام ہو گیا تو دنیا میں پھر کہیں اور کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے جملے ناظرین جو ایس ایم ظفر نے کوٹ کیے ہیں۔ آج سارا یہی تو پلان ہو رہا ہے صاحب کہ پاکستان کے اندر خدا نخواستہ اسلام کو ناکام کر دیا جائے، ناکام کرنے والے ناکام ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، اسلام کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب ذرا بتائیے، اب ایک ذرا نوجوان میرے خیال یہ بھی بتائیے کہ یہ جو مسجد اقصی کی مطلب ہمارے نزدیک اہمیت ہے، خاص طور پہ اسلام اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، اس سے قبل بھی میں نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ ارض مقدسہ ہے، قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے۔ قرآن نے اس کو ارض مقدسہ کہا، سرزمین انبیاء کہا، برکت والی زمین کہا، معجزہ معراج کا آسمانی سفر کا آغاز وہاں سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، پھر حضرت شیس کا اس میں تعمیر میں کنٹریبیوشن تھا، پھر حضرت داؤد نے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر ہمارے پوری اسلامک ہسٹری اس سے وابستہ ہے۔ حضرت عمر یہاں آئے 4 مرتبہ، یہاں تشریف لائے،
پھر اس کو فتح کیا اور پھر باقاعدہ نظام حکومت اسلامی قائم ہوا، پھر 500 سال تک یہ تسلسل رہا۔ پھر جب دوبارہ صلیبی جنگیں ہوئیں اور انہوں نے اس پر ظالمانہ قبضہ کیا، 7,000 مسلمانوں کو شہید کیا، اور تاریخ کا وہ سیاہ ترین دور تھا جب بیت المقدس کے قریب گلیوں میں خون تھا اور گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا مسلمانوں کا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال بعد، وہ مسلسل متفکر رہے، چین کی نیند نہ سوئے، فکر تھی کہ یہ ہماری مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس کی امپورٹنس ہے اور اس سے میں نے واپس لینا ہے، اور پھر لے کر رہے 88 سال بعد۔ آج پرابلم کیا ہے جنید بھائی؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسل نو کو، جو اس وقت کی نسل ہے، فلسطین کی اہمیت اور امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور پھر میں ایک بات اور تھوڑا سا مختصر پیرائے میں کروں گا، اس کی امپورٹنس کے سمجھنے کے بعد ہی ہم اس کے لیے کچھ محنت مشقت کر سکیں گے۔ دیکھیں 1948 سے جب سے اسرائیل بنا ہے 4 جنگیں ہو چکی ہیں، اسرائیل نے جب سے قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، 1948 میں، پھر 1956 میں، پھر 1967 میں، پھر 1973 میں۔ 1967 کی جنگ تو بڑی شرمناک تھی، جب ہماری عرب لیگ نے، یعنی کہ عربوں میں عرب لیگ نے، اردن نے، شام نے اور مصر نے مل کر اٹیک کیا ہے، لیکن اسرائیلی فضائیہ نے 5 منٹ میں مصری فضائیہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ بالکل ایسا، بڑی شرمناک شکست ہوئی۔ لیکن 1973 میں بہرحال مصر جنرل اسماعیل شاذلی نے جب اٹیک کیا تو پھر اس نے ایک سرپرائز دیا اور اسرائیل کو ادھیڑا۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جنید بھائی، 1 منٹ مجھے چاہیے ہوگا، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسرائیل اس وقت ناقابل تسخیر بنتا جا رہا ہے۔ میں اس کو ظاہری الفاظ میں، ظاہری معنی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں۔ 70% آپ دیکھیں اسرائیل کا رقبہ دیکھیں ٹوٹل 8,000 مربع میل پر ہے، جبکہ پنجاب صرف ہمارا 80,000 مربع میل ہے۔ ہمارا پنجاب اسرائیل سے 10 گنا بڑا ہے، وہاں پر ٹوٹل آبادی صرف 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں 74% صرف اسرائیلی ہیں، باقی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ جبکہ پنجاب کے اندر جو صرف لاہور میں آبادی دیکھیں تو 1.5 کروڑ کے قریب ہے، کراچی میں دیکھیں تو 2 کروڑ سے زیادہ آبادی، تقریباً 3 اتنا کروڑ چھوٹا سا ملک ہے۔ لیکن 1945 میں یہودی سائنسدانوں نے امریکہ کو ایٹم بم بنا کر دیا، تو کیا انہوں نے اسرائیل کے لیے نہیں بنایا ہوگا؟ اسرائیل کے راکٹس میں، اسرائیل کے میزائلوں میں، ان کے آبدوزوں میں، ان کے تمام اسلحے میں نیوکلیئر، ان کے تمام ہتھیار موجود ہیں۔ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو سیکیور کیا۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب غزہ کے ساتھ ان کی جنگ چھڑی، غزہ سے حماس نے اور حزب اللہ نے ان پر راکٹوں کی بارشیں کی، لیکن اسرائیل کو کچھ ہوا؟ کچھ نہیں۔ راکٹ تو گیا جناب، وہ میزائل پروف ہے پورا کا پورا اسرائیل۔ بالکل ایسا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کیا ہے، ان کا برین واش کیا، قدم قدم پر اسلحہ کی فیکٹریاں بنائی ہیں، انہوں نے پوری قوم کو جنگجو بنایا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ عرب سارے کا سارا عیاشی میں مست ہے، اور عجم جہاں ہم لوگ ہیں، ہمارے یہاں بھی اب مادیت کا غلبہ ہے۔ ہمیں اس فلسطین کا محل وقوع ہی ہماری نسل کو نہیں پتا ہوگا، امپورٹنس تو دور کی بات ہے۔ ارے صاحب اب تو صورتحال محنتی نسل تیار کریں۔ یہ تو ویسے بھی پوت گوگل کی پوت ہے ڈاکٹر صاحب، اور گوگل کی پوت کو جب وہ گوگل کرتی ہے نا تو فلسطین جب آپ لکھتے ہیں تو اسرائیل کا نقشہ آتا ہے، فلسطین کا آتا ہی نہیں ہے، یعنی اس پوت کو وہاں سے بھی اٹیچ کر دیا۔ OIC کہاں پہ ہے؟ مسلم امہ کہاں پہ؟ یہ بتائیے۔ مسلم امہ جی بھنگ پی کے سو رہی ہے اور سوتی ہی رہے گی۔ اس کے تو اپنے چھوٹے موٹے کچھ کھیل کھلونے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کا کیا لینا دینا حمیت اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ انفارچونیٹلی دیکھیے، جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی اساسی اہمیت ہے ہمارے لیے، روئے زمین پر خدا کا وہ دوسرا گھر ہے، بالکل، اور ہمارا پہلا قبلہ ہے، بالکل۔ اور جو سفر معراج ہے، سفر قاب قوسین، اور وہ جو حکم ادن و منی ہے، اس کا زینہ اول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کا صریحاً حکم فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، اس میں مسجد اقصیٰ موجود ہے، بالکل ٹھیک۔ ہمارے اتنے مدارس اور اتنی خانقاہیں اور اتنے علماء اور اتنے کتب خانے اس سرزمین پر ہیں کہ ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے؟ بالکل ٹھیک۔ ایک بات جو میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا، اپنے زمانے میں ایک چھوٹا سا حکمران تھا، نور الدین زنگی۔
نور الدین زنگی کو سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے مسجد اقصی اور فلسطین کی کیا اہمیت ہے. صلیبیوں کے مطلب صلیبی جنگوں میں پہلا کردار ہی آپ کا ہے جی. اور آپ کے بعد صلاح الدین ایوبی صلاح الدین جی انہی کے غلام تھے, انہی کے غلام تھے اور انہی کے جانشین بنے. اچھا, اس شخص کو جس نے یہ سوچا اجر کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملا. کیا بات. اور اس سے ناموس رسالت میں کے تحفظ میں وہ کام لیا جو ساری امت مل کر بھی نہ کر سکتی. اس کو یہ اعزاز دیا گیا. اور اس سے یہ بھی دیکھیے آپ کہ وہ جو ایک نطفہ ناتحقیق منعقد کیا گیا اسرائیل کے نام پر, ان لوگوں کی سازشیں کیا کیا تھیں, اور اس میں وہ انسانیت کے بھی تمام انہوں نے توڑ دیے ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ کو انہوں نے مرکز بنا کے مطلب اسلام کو معاذ اللہ نیست و نابود کرنے کی جو کوشش کی, وہی تسلسل ہے. اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں لگ رہی ہے. بالکل غرض ہے. میں بتاؤں آپ کو, بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک حیرت مجھے یہ ہے, ابھی اوریا صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس موضوع پہ. دیکھیں ایک سعودیہ کی اسٹیٹمنٹ آئی, ایک مصر کی اسٹیٹمنٹ آئی, پوری امہ خاموش بیٹھی ہوئی. میں پھر وہی جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر یہی صورتحال اس وقت کسی بھی ملک میں, مثال کے طور پہ امریکہ میں مفتی صاحب اس وقت اگر یو کے میں یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے فرانس تو سب سے زیادہ پرووک کرتا ہے نا ان باتوں کو, اگر وہاں پہ کسی چرچ میں کسی سینیگوگ میں ایک پٹاخہ اگر مسلمان پھاڑ دیتا, انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی ہوتی. ہم دہشت گرد ہوتے ہیں, ہم بنیاد پرست ہوتے, ہم اجڑ ہوتے, ہم جاہل ہوتے, ہم گوار ہوتے. یا انسان نہیں ہے, کیا کریں گے آپ؟ سر علامہ اقبال فرماتے ہیں, ابھی چونکہ ہمارے معزز مہمانان گرامی نے سب نے بات کی بیت المقدس کی اہمیت کے اوپر, میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج کی پاکستانی نوجوان نسل کی اہمیت کیا ہے. اقبال فرماتے ہیں میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اصل میں باقی کی دنیا اب الگ ہو چکی ہے, اور پاکستان کے نوجوان اب الگ ہو کے اب یہ ارادہ کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو آخری امید ہے. اور دیکھیں جی دور فتن بھی آپ کے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کی بھی سارے ایویڈنسز ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اور وہ جو آپ آرماگڈون کے لیے پورا ویسٹ ابھی تیاری کر چکا ہے. تو اس وقت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹھنڈی ہوا آئی ہے سر, وہ مجھ سے اور آپ سے اور نوجوان نسل سے ہے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بائی ڈیزائن کنفیوز کیا جا رہا ہے, ہمیں بائی ڈیزائن برین واشنگ کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں صرف پاکستانی محور کیوں ہے؟ پاکستان کے اگینسٹ ہی پچھلے 20 سال سے وہ جو جنگیں چھیڑی جا رہی ہیں, کیوں چھیڑی جا رہی ہیں؟ پاکستان کے یوتھ کو کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہے؟ پاکستان میں فرقہ واریت کیوں ہے؟ پاکستان میں حکومتیں چینج کی جاتی ہیں, پاکستان میں رجیم چینج ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے گریٹر اسرائیل کے سامنے آنے والی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ اس قوم میں غیرت بھی ہے, حمیت بھی ہے, جہاد بھی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں, مفتی صاحب نے ابھی عرض کیا کہ 1973 میں جب تھوڑا سا عربوں نے اچھا پرفارم کیا, سر سوری ٹو سے تب بھی پاکستان کے مجاہد تھے, تب بھی پاکستانی پائلٹ تھے, تب بھی اس دھرتی کی ماؤں کے پیدا کیے ہوئے سپوت تھے جو وہاں جا کے لڑے تھے. اور تب بھی وزیر اعظم اسرائیل امریکہ کے پاس فریاد لے کر پہنچی, اور امریکہ نے ہی ان کو روکا جائے. تو اس لیے یاد رکھیے گا اصل مسئلہ پاکستان کا ہے, اس لیے ابھی بھی سر یاد رکھیے گا اقبال کی اس بات کو ہم نے ایزی نہیں لینا. میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. اچھا اب ذرا اوریا صاحب آپ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے. یہ جو ڈیل آف سینچری کی بات ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو صورتحال اب بنتی جا رہی ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ عنقریب یہ سارے معاملات سمٹنے والے ہیں, عنقریب جو چیزیں لپیٹی جانے والی ہیں معاذ اللہ؟ یہ جو مسجد اقصی کی شہادت کا معاملہ ہے جس پہ مستقل کام کر رہے ہیں, بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو محاذ ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, عالم دین ہیں, انہوں نے فتن کو پڑھا ہوا ہے. ہمارا محاذ بالکل مختلف ہے. یہ جو غزوۃ الہند کا محاذ ہے, جو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, وہ بالکل مختلف ہے. آپ طرح سے اس ٹائم لائن کو دیکھیے گا, وہاں جنگ اور طرح سے لڑی جانی ہے, لیکن امت مسلمہ نے ساتھ دینا ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بحیثیت امت ہم اس میں متحد نہیں. یہاں سے آپ نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے اندر وہ خلیفہ مہدی آئے تو برف پہ بھی آپ کو چل پڑے تو تب بھی آپ جا کے وہاں پر اس کا ساتھ دیجیے گا. لیکن کیا ہم مہدی کا انتظار کریں گے؟ کیا مجھ سے ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے
اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل بنا کے بیچ رہا ہے. بالکل 8 ارب ڈالر کا پچھلے سال اس نے اسلحہ بیچا ہے. اسرائیل جو ہے 87% ڈرون جو دنیا میں بکتے ہیں وہ اسرائیل بنا رہا ہے. برطانیہ میں، فرانس میں اسرائیل سے ڈرونز جا رہے ہیں. دنیا کی تمام تر میجر جو ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کوارٹر وہاں پہنچ چکے ہیں، 2 سلیکن ویلیز وہاں پہنچ چکے ہیں. آپ نے اس کے مقابلے میں کیا تیاری کی ہے؟ آپ ایک ایٹم بم کی تحفظ کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا ایٹم بم چلے جائے گا، کل فیٹم آ جائے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو تحفظ، میں یہی بات کی نا کہ آپ طاغوت کے پاس جاتے ہیں. جس وقت روس اس دنیا کے نقشے سے اترا تھا 28,000 ایٹم بم تھے اس کے پاس. مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی جو تصور ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو قاتلون کا لفظ استعمال کیا اللہ نے طاغوت کے ساتھ، اور طاغوت اس وقت یہودی ہے. جو اقبال کا شعر پڑھا گیا تھا نا کہ فرنگ کی رگجاں پنجہ یہود پہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے تمام پورے سسٹم کے اوپر قابو کیا ہوا ہے. No American president can win without geo media and geo money. انہیں کے پاس میڈیا ہے، انہیں کے پاس 70% وہ آپ کے اوپر غالب ہیں. سوچ لیں، ایک دفعہ سوچ لیں کہ آپ نے نہیں جانا ان کی طرف، آپ نے خود اکٹھے ہونا ہے. ایک بیان، ایک سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ہم الجھے ہوئے ہیں اس بات کے اندر کہ آج جناب اس نے اسمبلی میں یہ کر دیا، کل اس نے یہ کر دیا. ایک میں آپ کو بتاؤں، سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. کوئی ہم ذرا سا واقعہ ہوتا تھا وہاں پر، جمعے میں مولوی صاحب تقریر کرتے تھے، پورا شہر باہر آ جاتا تھا. ہم نے تو بچپن ایسا گزارا، ہمیں تو غصہ آتا تھا، ہم تو رو پڑتے تھے. یہ آج ہمارے نوجوان کو معلوم ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ان کا توہین رسالت کی بات کی. اب مجھے بتائیے کہ چیزیں بدل گئیں، سب کچھ بدل گیا، ہر چیز ہو گئی. تو فرانس کا سفیر آج بھی وہی ہے، حکومت بدل گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب وہ جو ہے کیا نام وہ ہو رہا ہے اپنا، ابھی جو توہین رسالت اس نے کی ہے دوبارہ نعوذ باللہ، آج پھر بھی کوئی اس پہ سٹیٹمنٹ، کوئی بات ہی نہیں ہے. ہم بے حس ہو چکے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر. اور یہ بہت بڑا اور یہ سب میرا ایک سوال، مجھے یہ بات بتائیے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، یہ پرسوں سے یہ نوحہ میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، پرسوں سے ہم اس نوحے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ گیٹ ولڈر نے ایک مرتبہ پھر گستاخی کر دی. ہمارے لیے تعصب بڑی چیز ہے، ہمارے لیے اپنی پارٹی بڑی چیز ہے، ہمارے لیے ہماری فرقواریت بڑی چیز ہے، ہمارے لیے ہماری پولیٹیکل جو ایفیلیشنز ہیں وہ بڑی چیز ہے. کسی نے ایک آواز نہیں اٹھائی، بیت المقدس کے حوالے سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی. کیا میں یہ سمجھوں کہ پاکستان نے اب مکمل طور پہ طاغوت کے آگے، یا پاکستان کی لیڈرز نے گھٹنے ٹیک دیے، پالیسیز شفٹ ہو گئی ہیں؟ مسلم امہ کی لیڈرشپ پہ حال ہو گئی. آپ سے کہ مسلم امہ کی، لوگ کہتے ہیں امت نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. آدمی پیدا ہوتا ہے یمن میں، آدمی پیدا ہوتا ہے مصر میں، آدمی پیدا ہوتا ہے کسی اور جگہ، جان دیتا ہے جا کے بوسنیا میں، جان دیتا ہے جا کے کشمیر میں، جان دیتا ہے جا کے فلسطین میں، جان دیتا ہے شام میں. مجھے کوئی امت تو بتاؤ اس طرح کی. ہمارے حکمران غلط ہیں، ہمارے حکمران میں بیچتے ہیں. ہمارے حکمران جو ہے وہ تو اقبال جو کہتا ہے نا کہ بیچ کھاتا ہے دل کے کلیم بوزر، دل کے کلیم چادر زہرا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بیچ کھاتے ہیں، اور انہیں بیچ دی ہے. ہماری عزت و ناموس سے انہوں نے بیچی. آپ سوچیں کہ اتنا چھوٹا سا یوکرین ملک ہے جی، اور 4 دفعہ وہاں پر سیکورٹی کونسل کے اندر جا کے قراردادیں پیش، اتنا کیا ہوا؟ اور روتے ہیں آنکھوں سے آنسو دیکھیں، نیلی آنکھوں والے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، بلانڈ ایئر والے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ کوئی غریب لوگ نہیں ہے، یہ یورپ ہے، ان کو بچاؤ. لیکن آپ دیکھیں 14 لاکھ بندے مارنے کے بعد ٹونی بلیئر جو ہے وہ صرف معافی مانگتا ہے. تو جس امت میں یہ صورتحال ہو، اس شخص کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی بجائے ہم کہیں کہ نہیں ہمارے اس کا تعلقات بہتر ہیں. ہم 4 جرابیں بیچنے کے لیے، 4 جرابیں بیچنے کے لیے، ہم 4 شرٹیں بیچنے کے لیے، 5 پینٹیں بیچنے کے لیے ہم عزت و ناموس جب داؤ پہ لگاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. بہت شکریہ عاریہ صاحب، بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بڑا لطف آیا، بڑا ایک قلبی سکون ملتا ہے. آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات اور افطار کا موقع ہے. اور دیکھیں جناب عائشہ صاحبہ کہاں تک پہنچی، بتائیے. جی سر، افطار ہماری ریڈی ہے.
यहाँ पे मैंने कैसेडियास को चिकन बना के उसके टोर्टिया ब्रेड के अंदर मैंने उसको रैप किया और उसके बाद हल्के से ऑयल के साथ मैंने इसको क्रिस्पी करके और इस तरह दरमियान से कट करके और इसको सर्व कर दिया। यहाँ पे जो रशियन सैलड है इसको भी मैंने डिश आउट कर दिया और इसको मैंने थोड़े से नट्स के साथ जो है वो गार्निश किया है। और यहाँ पे जो हमारा ड्रिंक था पीना कोलाडा, क्योंकि इफ्तार में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया तो मैंने इसको भी रेडी कर लिया। तो इस तरह आज की हमारी इफ्तार जो है वो रेडी है। तो इंशाल्लाह हम इसको जैसे ही रोज़ा खुलेगा तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। मुफ्ती साहब ये बताइए अब कि हर आदमी मेरा ख्याल है जो थोड़ा सा भी अगर दर्द दिल रखता है, और मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान जिसके अंदर थोड़ी सी भी ईमान की रमक है वो ये समझना ज़रूर चाहेगा कि काश ये मसला हल हो। अच्छा, अब ज़ाहिर है सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, होना वही है जो अल्लाह चाहे, लेकिन आपके ख्याल में क्या इसका सोल्यूशन क्या है इस मसले का? एक बात तो जुनैद भाई हमारी उम्मत को समझ लेनी चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि कभी भी मगरिब ने और गैर मुस्लिम ने हमें इसमें फ़ेवर नहीं देनी। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि इसराइल जितनी भी ताकत है वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। ठीक। तारीख़ में आप देख लें, चाहे हज़रत उमर के दौर की जंगें देखें, चाहे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह देखें, उस वक्त भी इनकी तादाद कई गुना ज़्यादा थी। दुरुस्त। इनके पास उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी और हथियार थे, लेकिन अल्लाह ने फ़तह मुसलमानों को ऐसे ही बल्कि 30,000 के करीब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जो फोर्स थी, और 10 लाख के करीब एक रिवायत में ये भी आता है कि सामने से सलीबी आए थे पूरी दुनिया से, लेकिन अल्लाह ने फ़तह दी। इससे एक बात अल्लाह पर उम्मीद रखें, यकीन रखें, एतमाद रखें, अल्लाह मुसलमानों को फ़तह देगा, लेकिन जज्बा ईमानी हो, मेहनत हो, कोशिश हो, मन जद्दा वजदा। वाह। हुजूर ने फरमाया जो कोशिश करता है वो मंजिल पा लेता है। अब इसका हल क्या है? दो हल है जुनैद भाई, एक तो है देर पा हल और एक है जो फ़ौरन करने वाला काम है जी। असल हल इसका जुनैद भाई जंग के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये समझे ना कि ये बातचीत से समझेंगे तो 72 सालों से सिलसिला जारी है, लेकिन इनके मज़ालिम और बड़े हैं, बातचीत से हल कोई नहीं निकला। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, उसने अपनी जूती की नोक पर रखी ऐसा ही है, ऐसा ही। और फिर आप देखें अभी यूक्रेन पर अटैक हुआ है, सारा अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया खड़ी हो गई यूक्रेन के साथ। बिल्कुल ऐसा। और रूस के साथ ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए, पाबंदियां लगा दी। बिल्कुल ऐसा। उनकी आंखें बंद हैं, नजर नहीं आता फ़लस्तीन पर 72 सालों से क्या जुल्म हो रहे हैं। ये दोहरे तज़ादात हैं। उनके नज़दीक ह्यूमन वो हैं, राइट्स भी उनके हैं, और ये तो कीड़े मकोड़े हैं, राइट्स है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। तीसरी बात ये है, असल हल तो जंग है, वो उसके लिए पहले इस्तेदाद पैदा करनी है, वो देर पा हल है, वो बाद में जाकर उसका वक्त आएगा, जब आएगा इंशाल्लाह जज्बा ईमानी से जीतेंगे। फिलहाल करने वाला काम ये है उम्मत मुस्लिमा में, और खुसूसन हम पाकिस्तान लेवल पर, फिर पाकिस्तान से बाहर भी अपनी नई नस्ल की तरबियत शऊरी एतबार से, फिक्री एतबार से, जज्बा ईमानी एतबार से करें। कैसे करें? कौमी सतह पर। ये प्रोग्राम्स भी उसकी एक कड़ी है। ऐसे प्रोग्राम्स हों, अफवाज पाकिस्तान इस तरबियत के लिए सेमिनार्स कराएं, बच्चों की स्ट्रीट लेवल पर तरबियत हो, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, मिंबर और महराब से हो, घरों के अंदर हो। जब इतने बड़े पैमाने पर शऊरी तरबियत होगी तो हम वो नस्ल तैयार करेंगे जो सीसा पिलाई हुई मुजाहिद दीवार बनेगी, जिससे इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का सर बुलंद होगा। इंशाअल्लाह। आप नौजवानों को डील करते हैं, माइंडसेट मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं कि नौजवानों का माइंडसेट इस वक्त क्या है। जिस तरह से डिटैच आपको किया गया है, जिस तरह से डिस्ट्रैक्ट आपको किया गया है, वहाँ पे आबादकारी जो है मुस्तकिल होती जा रही है, मुस्तकिल वहाँ पे वो जो है वेस्ट बैंक को जो है कैप्चर करते जा रहे हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि हम अपने दिमाग को खाली करते जा रहे हैं। ये बैतुल मक़दिस की जो एक तसव्वुर है, जो इश्क है, उसकी मोहब्बत है। ज़रा बताइए कि इसका सोल्यूशन आपके नज़दीक क्या है? जी, एक तो मसला आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि हमारे नौजवानों में भी कई तकसीमात हो चुकी हैं। कुछ नौजवान जिनमें कुछ शऊर है और ईमान भी उनका सलामत है, तो उनके पास तकनीक्स नहीं हैं, उलूम नहीं है, फ़नून नहीं है, और जो हर एतबार से स्किल्ड हैं उनका ये मसला नहीं है। उनका मसला मज़हब भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। अब बीच में कुछ ऐसी जनरेशन्स हैं जो मुज़ब्ज़बून हैं, तज़ब्ज़ुब में हैं, जिनको कुछ भी वाज़ेह पता ही नहीं है। ये तो तय है कि हर कमाल को ज़वाल है, और हमें चूँकि मुबशरात और बशारतें भी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आखिरी फ़तह है वो अल्लाह और उसके रसूल की फ़तह है इंशाअल्लाह। हमें अपने जज्बा ईमानी को बिल्कुल बेदार करना चाहिए,
اور بالکل یہ طے ہو جانا چاہیے کہ بہت افسوسناک ہماری صورتحال ہے کہ اتنی افرادی قوت کے باوجود، اتنے وسائل کے باوجود ہمارے پاس بائیکاٹ کرنے کے لیے یا مقاطع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا پابندی لگائیں گے کسی کچھ بھی نہیں صاحب، ہم تو صرف پابندیاں جھیلنے کے لیے آئے ہیں، پابندیاں فیس کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل لگ رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر امید اپنی مغرب سے اس طرح کے معاملات میں اس سے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہماری ہوئی ہے، ہم گھوم پھر کر وہیں سے اپنا مداوع چاہتے ہیں جس نے ہمیں درد دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، اس کا ہمیں احساس اور شعور ہونا چاہیے۔ لیکن قوم کو تو دوبارہ ایک بار پھر اسی بات پہ تیار کیا جا رہا ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنا نہیں ہے، بالکل غلام در غلام رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، بیگرز کین ناٹ بی اے چوزر، بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جوا جو ہے غلامی کا، اقتصادی غلامی کا اور فکری اور ثقافتی غلامی کا، یہ تو بظاہر نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں بھی اس کا کوئی خط اینڈ ہوگا۔ یہ تو ایک تسلسل ہے، ایک عمل ہے، جاری ہے، اور اس کے علمبردار بھی ہمیں آئے روز ملتے رہتے ہیں ہر سطح پر، جو ہماری فضیلت اس میں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مغرب کے سامنے سر بسجود ہوں ہر سطح پر۔ بالکل ٹھیک، اسی وجہ سے ہمارا فکری انتشار بھی ہے، ہماری بے عملی بھی ہے، بے کرداری بھی ہے، اور بے حمیتی بھی ہے۔ کیسی بات ہے؟ آپ دیکھیے ذرا ایک بات مجھے ذرا بتائیے کہ یہ کیسا تصور ہے، یا کیسی مبالغہ آ رہی ہے، یا کیسی منافقت ہے، یوں کہیے کہ ایک طرف تو میں سر جھکاؤں فرنگیوں کے آگے، اور پھر دوسری طرف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کر سلام بھی پیش کروں۔ یہ کیسی بات ہے صاحب؟ مطلب ہم میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کیوں مطلب یہ سمجھ نہیں رہے بات کہ کسی ایک طرف ہمیں ہونا پڑے گا تاریخ میں، یا تو اس راستے پہ ہو جائیے یا اس راستے پہ ہو جائیے۔ سر یہ جو حلقہ کر رہا ہے، یا سوسائٹی کا جو سٹاٹا یہ کر رہا ہے، جو ایلیٹ یہ کر رہی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا دن رات، آپ خدا کی قسم میں شکر گزار ہوتا ہوں، یا اللہ تو نے ان کے چہرے سب کے سامنے لے آیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے یہ جو گندے چہرے ہیں، بدنیتیں ہیں اور منافقت ہے، یہ لوگوں کو عیاں کر کے دکھا رہا ہے۔ سر یاد رکھیے گا، یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، قرآن نے اس پر فیصلہ دے دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے پہلی بات۔ دوسری بات، بقول شاعر دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، خواب مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دھوپ میں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، تم کوئی موم نہیں ہو جو پگھل جاؤ گے۔ تو سر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس پوری کی پوری شاعری میں، اس پورے کے پورے تناظر میں مجھے اور آپ کو اپنی تاریخ یاد کرائی گئی ہے کہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں۔ اور دوسری بات، جو تمہیں دلاسے دے رہے ہیں، جو میں تھپکیاں دے رہے ہیں، وہ کل کو تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تمہارے آبا کو دلاسے اور تھپکیاں دیتے تھے، اور اسی دلاسوں اور تھپکیوں میں ان کی گردنیں کاٹ دیتے تھے۔ ان کے جو ان کے بلیفز تھے، ان کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اب آپ نے چونکہ مفتی صاحب سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، بتائیے۔ کیا ہم اس کا تعلیمی اور تخلیقی حل یہاں بیٹھ کر کے ڈھونڈنے آئے ہیں؟ سر میری نظر میں اس کے دو حل ہیں، کیونکہ قرآن بھی دو راستے ہی بتاتا ہے، ایک سیدھا راستہ جس پہ نعمتیں ہیں، اور ایک ایسا راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ تو ہم تو اللہ سے سیدھا راستہ ہی مانگتے ہیں۔ تو جو راستہ اس کا سیدھا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت ہر وقت پریپیئر رہنا ہے فار اینی ان نون وار، چاہے وہ انفارمیشن وار ہو، چاہے وہ میڈیا وار ہو، چاہے وہ فرسٹ جنریشن وار ہو، چاہے وہ نیریٹو کی وار ہو۔ ہمیں اپنی قوم کو اس کے لیے تیار رکھنا، اور میں پھر گزارش کروں گا، یہ صرف اور صرف پاکستانی نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے، کیونکہ اس جنگ میں ہم نہیں آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں ویل للعرب، عرب تو تباہ ہو گئے، عرب۔ اب ہماری باری ہے، اب ہم نے ثابت کرنا ہے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کنڈ نہیں لگنے دینی، یعنی ہم نے آخری دم تک اپنے لوگوں، اپنے نوجوانوں، اپنے نسلوں کو یہ سکھانا ہے، بتانا ہے کہ کس حد تک انہوں نے تیار رہنا ہے یہود و نصارہ کی اس جنگ کے لیے۔ نوجوانوں کو ایک جملہ میرا شامل کر لیں۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ پہلے ہمیں مذہبی فرقہ واریت نے کمزور کیا ہے، اور اب سیاسی فرقہ واریت ہماری سر یہ کمر اتنی توڑ اچھی رہی ہے۔ بات کر رہے ہیں، ایک جملہ میرا بھی لے لیجئے تاکہ پھر شہباز بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو ٹویٹر بریگیڈ بیٹھی ہوئی ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے بات عرض کر رہا ہوں، بچوں تم لوگ جو کام کر رہے ہو، نوجوانوں بات کو سمجھو،
یہ جو ٹرینڈز بناتے ہو نا اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے جھوٹے لیڈرز کو سچا بنانے کے لیے، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہو، کپڑے اتارتے ہو، یہی کرتے ہو نا، اور کیا کرتے ہو؟ گالی گلوچ کے ٹرینڈز ہیں، کپڑے اتارنے ہیں. بھائی لیڈر نے کہا یہ کام کرنا ہے، ہر صورت میں اس کو فرض عین کر لیا ہے. مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، قبر میں اتار دیے جاؤ گے، لیڈر نہیں آئے گا من ربوں کا جواب دینے کا، ماں دینوں کا جواب دینے کے لیے لیڈر نہیں آئے گا، من نبیوں کا جواب دینے کے لیے لیڈر نہیں آئے گا. وہاں جب جاؤ گے تو وہاں یہی 3 سوال کیے جائیں گے، انہی 3 سوالات کے جوابات دینے. تو نبی سے رشتہ بنے گا تب جا کے ان کے جوابات دو گے، لیڈر کے رشتے سے نہیں بنیں گے. آئیے ناظرین مل کے قصیدہ غوثیہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اجتماعی دعا میں بھی مفتی صاحب کے ساتھ شامل ہیں. الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعة ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا للتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمنا في ظل في كل حال فلو القيت سري في بحار لسار البل غورا في الزوال ولو القيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو القيت سري فوق النار لخمدت والتفت بالسر حالي ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشعوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي ومحي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحصني والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي والجد صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین. اے کن فیکون کے مالک، اے عزیز اور قہار پروردگار، امت مسلمہ کے تمام مظلوموں کی مدد فرما، خصوصاً فلسطین کی سرزمین پر جن بے گناہوں کا عرصہ دراز سے خون بہہ رہا ہے،
ظلم کی اس تاریک رات کو ختم کر دے اور ان مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو ظالموں کے پنجہ ظلم سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اور اپنی توفیق سے امت مسلمہ کو بیداری شعور دے دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے جوانوں کی فکر و نظر کو جلا بخش دے۔ اے اللہ ہماری نسل کو جذبہ ایمانی عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری نئی نسل کو، موجودہ نسل کو حب الوطنی دے دے، حب اسلام دے دے، حب مسلمین دے دے، غیرت و حمیت کا نور دے دے۔ پروردگار پاکستان کی افواج کو سر بلندی دے دے، ان کو امت مسلمہ کے لیے خدمات انجام دے کر عالم اسلام کا وقار بلند کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ پاکستان کی معیشت کو سٹرونگ کر دے، اس کو ہر ایک کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ جہاں ہم مجبور ہیں ہماری عزت رکھ لے۔ اے اللہ جہاں ہمارا ملک مجبور ہے قرضے دینے ہیں، اے اللہ غیب سے ایسی مدد فرما، ہمیں ان ساری مجبوریوں کی زنجیروں سے آزادی دے دے اور ہمیں اپنے پاؤں کر عزت کے ساتھ سر اوپر کر کھڑا کر کے عالم اسلام کی مدد کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو سیاسی فرقہ واریت چل پڑی ہے، اس سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس سیاسی کشمکش کے منفی اثرات جو ہماری نسل پر پڑے، تہذیب اور شائستگی ختم ہو گئی، احترام، عزت، باہمی وقار رخصت ہو گیا۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ایسی منفی سرگرمیوں سے محفوظ کر لے، سب کا دل صاف کر دے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص کر دے، مہربان کر دے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، اس ملک کے ساتھ مخلص بنا دے۔ اے اللہ پاک جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعائیں ہیں، ان سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو کمزور ہیں ان کو طاقت دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق دے دے، بچوں بچیوں کی خیر کر دے، ہمارے ہر پاکستانی کو ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے نجات دے دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، آپ بھی افطار کیجئے، ہم بھی افطار کرتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کی کنٹینیوٹی میں ہی اب ایک دوسرا سلسلہ ہے ناظرین، جو کہ علامات قیامت کے حوالے سے، یعنی کبریٰ علامات۔ تابوت سکینہ بہت عام ترین تابوت ہے جس کے ذریعے یہودی اس وقت لگے ہوئے ہیں، دجال کا خروج ہے، مہدی علیہ السلام کا ناظرین ظہور ہے، یہ تمام باتیں ہوں گی، لیکن ایک وقفہ لیں گے۔ افطار آپ بھی کیجئے، ہم بھی کرتے ہیں۔